بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اسے سب معلوم ہے، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا، ویسے بھی یہاں کی عورتیں عورتوں سے پردہ نہیں کرتی، تم بلا وجہ بخشو بننے کی کوشش نہ کرو۔ یہ لڑکی بہت عمدہ چائے بناتی ہے، پی کر تمہاری طبیعت خوش ہو جائے گی۔ تم بہت بے باک ہو، تمہارے ملازمین تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے؟ جب تک انہیں وقت پر معقول تنخواہیں ملتی رہیں گی کچھ نہیں سوچیں گے۔ میں اپنی آمدنی کو سوچ سمجھ کر ڈھنگ سے خرچ کرتی ہوں، سب مجھ سے خوش ہیں۔ اس کے بدن کی ہر جنبش سے اس کا ریشمی لبادہ اس متناسب بدن پر ادھر سے ادھر ڈلک رہا تھا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کی طرف دیکھے بغیر بات کرتا رہوں، وہ میرے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے مجھے اپنی کوشش میں کامیابی حاصل ہو رہی تھی۔ اسے اس لباس میں دیکھ کر مجھے مان لینا پڑا کہ وہ فسوں خیز وجود رکھتی ہے جس کے سحر سے کوئی بھی زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے تپائی پر رکھے ہوئے پیکٹ میں سے ایک سگریٹ نکال کر سلگائی اور ایک گہرا کش لے کر دوبارہ بولی، میں نے تمہیں اپنی پوری کہانی سنا دی۔ تم نے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ میں نے چھوٹا راجن کی درندگی کے خلاف کارروائی کی۔ مجھے یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، ابھی تم پھوم پھاٹ کے حوالے سے بتا چکی ہو کہ یہی پولیس اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی بجائے تم کو پریشان کرے گی۔ راجن پھوم پھاٹ سے بڑا اور خطرناک آدمی ہے۔ اس نے پولیس کے محکمے کے کلیدی افسروں کو خرید کر اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ ان سے راجن کے خلاف انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تمہارے سامنے صبر کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ ماسٹر، تم بہت گہرے اور ذہین آدمی ہو۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولی، مجھے اپنے راستے کی رکاوٹ کا اندازہ تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنی بہن کو سپرد خاک کرتے ہوئے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں چھوٹا راجن سے اپنی بہن کے خون کا انتقام لے کر رہوں گی۔ تمہاری اور چاو فان کی وجہ سے میرا وہ عہد پورا ہو گیا۔ اب میں تمہاری باندھی ہوں، مجھ سے نظریں نہ چراؤ، غور سے میری طرف دیکھو۔ میں حسین ہوں، جوان ہوں، سبک اندام اور دراز قامت ہوں، سب سے بڑھ کر کے یہ تمہاری دسترس میں ہوں۔ پتہ نہیں تم مجھ سے دور کیوں ہو رہے ہو۔ اس کمرے میں آنے والوں کو میں نے اکثر دیوانہ ہوتے دیکھا ہے۔ میرا جادو لوگوں کے سر چڑھ کر بولتا ہے، ضرور بولتا ہوگا۔ میں نے پورے خلوص سے اس کی تائید کی۔ میں بھی پتھر نہیں ہوں، گوشت پوست سے بنا ہوا انسان ہوں۔ تمہارے لباس سے جھلکتا ہوا سراپا دیکھ کر میرے دماغ میں بھی انگارے سے چٹک رہے ہیں۔ وہ فاتحانہ انداز میں دھیرے سے ہنس دی، آدمی ایماندار ہو، جھوٹ نہیں بولتے۔ تم چائے پی لو، پھر میں دیکھوں گی کہ تم کو خود پر کتنا قابو ہے۔ وہ اپنا گلاس لے کر ایک ادا کے ساتھ اٹھی اور مسرت خرامی کرتی ہوئی اپنی پرتکلف مسحری پر میرے سامنے دراز ہو گئی۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے برابر میں بیٹھے ہوئے رہنے کے بجائے وہ میرے سامنے آ کر مجھے زیادہ مؤثر انداز میں رجھا سکے گی۔ اس نے نزاکت سے اپنا گلاس مسحری کے گدے پر رکھا اور اپنا چہرہ بائیں ہتھیلی پر ٹکا کر میری طرف کروٹ لے لی۔ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں دبی ہوئی سگریٹ سے سرمئی دھواں لہراتا ہوا اوپر اٹھ رہا تھا۔ لی، مجھے امتحان میں نہ ڈالو، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اپنا گون پہن لو، چاو فان تمہیں بتا چکا ہے کہ میں شادی شدہ ہوں۔ ماسٹر، شاید تم کو یہ جان کر حیرت ہو کہ میرے مہمانوں میں اکثریت شادی شدہ لوگوں کی ہوتی ہے۔ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، وہ اپنی گھریلو زندگی سے اکتا کر میرے پاس آتے ہیں، میں ان کا دامن خوشیوں سے بھر دیتی ہوں۔ وہ اور لوگ ہوتے ہوں گے، میں وفا کا۔ میری بات پھر ادھوری رہ گئی۔ اس بار لی کی سانولی سلونی اور خوش رو ملازمہ میرے لیے چائے کی ٹرے سنبھالے کمرے میں آ گئی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی، میرے لیے چائے بنائی اور ڈالی میرے سامنے رکھ کر خاموشی سے واپس لوٹ گئی۔ چائے کے ساتھ دوسرے بہت سے لوازم بھی لائی تھی۔ تم وفا کی بات کر رہے تھے۔ خوابگاہ کا دروازہ بند ہونے کے بعد لی نے مجھے یاد دلایا، ماسٹر مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو۔ میرا دعویٰ ہے کہ جمال پرستی تمہاری نس نس میں رچی ہوئی ہے، اور جو مرد جمال پرست ہو وہ کبھی ایک عورت کا وفادار نہیں ہوتا۔ اس کی طبیعت سے مابی ہوتی ہے، وہ بمرے کی طرح کلی کلی منڈلاتا رہتا ہے۔
تمہیں بھی اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے تم مجھے نگاہ بھر کر دیکھنے سے ڈر رہے ہو۔ یوں ہی سمجھ لو، میں نے ہنس کر کہا، یہ اپنے بارے میں تمہاری رائے ہو سکتی ہے، میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ تم ڈراؤنی نہیں ہو، حقیقت یہ ہے کہ قسمت نے تمہیں زہد چکن حسن سے نوازا ہے۔ یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم خود کو بہت بے رحمی سے لٹا رہی ہو۔ تم نے اپنے لیے غلط راستے کا انتخاب کیا ہے۔ اس نے اپنے گلاس سے ایک گھونٹ لیتے ہوئے دلچسپی سے میری بات سنی، پھر سگریٹ کا ایک کش لے کر بولی، تم درد مند انسان ہو۔ کبھی کبھی میں خود بھی یہ محسوس کرتی ہوں کہ میں نے اپنے لیے زندگی گزارنے کا کوئی اچھا ڈھنگ اختیار نہیں کیا، لیکن اب میرے پاس واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ بدھا نے کہا ہے کہ اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں میں خوشیاں بانٹ سکے۔ میں یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتی ہوں کہ میں اپنے ہر مہمان کو مسرتوں سے نہال کر کے لوٹاتی ہوں۔ یہ تمہاری خود فریبی ہے۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدل کر اس کی بات کاٹ دی۔ جب ان اعلیٰ اصولوں کی بات ہوتی ہے تو سچائیوں کا ذکر آتا ہے۔ تم منفی سمت میں سوچ رہی ہو۔ اگر کسی جنونی کو انسانی خون بہا کر خوشی حاصل ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ اس کے لیے خون ریزی جائز ہوگی۔ بدی ہر حال میں بدی رہتی ہے۔ تم اسے نیکی کا درجہ دینے کی بھیانک غلطی کر رہی ہو۔ ماسٹر ان باتوں کو چھوڑو، اس نے کسل مندانہ انداز میں ایک ہلکی سی انگڑائی لیتے ہوئے کہا، مجھے اب ان فلسفوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ تم اچھی تقریر کر لیتے ہو لیکن تمہاری یہ باتیں میرے لیے بے سود ہیں۔ میں نے اپنی دنیا خود بنائی ہے، مجھے اس میں مگن رہنے دو۔ بے وقت کی اس راگنی سے میرے سرور کو خراب نہ کرو۔ دراصل میں بھی تم کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں، میری بھی ایک دنیا ہے، مجھے اس میں رہنے دو۔ مجھے اپنی دنیا میں گھسیٹنے کی کوشش مت کرو۔ میری مزاحمت جاری رہی، تم چائے پیو، یہ ٹھنڈی ہو کر بے مزہ ہو جائے گی۔ اس نے اچانک بات بدل دی۔ اس سحر انگیز اور خنک خوابگاہ میں کھڑکیوں پر دبیز پردے پڑے ہوئے تھے۔ کمرے میں باہر کی روشنی کا کوئی گزر نہیں تھا۔ وہاں دھیمی اور خوابناک روشنیاں نہ جل رہی ہوتی تو سرے شام ہی وہاں رات اتری معلوم ہوتی۔ میں نے پیالی سے چائے کا پہلا گھونٹ لیا اور میں لی کی خادمہ کے ہنر کا قائل ہو گیا۔ چائے بہت لذیذ تھی۔ لی نے اس شام مجھ سے ملاقات کے لیے اپنے ذہن میں ایک نقشہ جمایا ہوا تھا۔ وہ اس کے کیف و سرور میں مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ چائے کی پیالی خالی ہونے تک مجھے اپنا سار باری ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ لی دلچسپی سے میرا جائزہ لے رہی تھی۔ رفتہ رفتہ میرے ذہن پر سرور کی عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی اور میں صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ طبیعت چاہ رہی تھی کہ میں وہیں لیٹ جاؤں۔ اب بات ہے، تم کچھ بے آرام نظر آ رہے ہو، لی نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا، میں نے بوجھل ہوتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری چائے میں شاید کوئی مسکن دوا ملی ہوئی تھی۔ شوخی سے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ بولی، میں اس لڑکی سے عاجز ہوں۔ یہ خورد و نوش کی چیزوں میں ذائقہ پیدا کرنے کے چکر میں نت نئے تجربے کرتی رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے تمہاری چائے میں کچھ ملا دیا ہو۔ اپنی بات پوری کرتے ہی وہ مسحری سے اتر آئی۔ قریب آ کر اس نے بہت نرمی سے میرا بازو تھاما اور میرے اوپر جھکتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ آؤ کچھ دیر کے لیے لیٹ جاؤ، ذرا سی دیر میں تمہاری طبیعت سنبھل جائے گی۔ وہ مجھ سے اتنا قریب آ گئی کہ بعض مقامات پر میرا اور اس کا درمیانی فاصلہ صفر ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے وجود سے آنے والی مہکار میرے مختل ہوتے ہوئے اعصاب پر کسی نہ کسی حد تک اثر انداز ہونے لگی۔ اس نے مجھے صوفے سے اٹھایا اور کشاں کشاں اپنی مسحری پر لے گئی۔ مجھے وہاں لٹانے کے بعد وہ خود بھی مسحری پر آ گئی۔ اس نے میرے سر کے نیچے سے تکیا نکال کر میرا سر اپنی گود میں لے لیا اور ہولے ہولے میرا سر سہلانے لگی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں موند لیں۔ ماسٹر، میرے کان میں اس کی سرگوشیانہ آواز گونجی، میں نے تم سے اپنے انتقام کی بات کی تھی نا، وہ ابھی ادھورا ہے۔ وائٹ ہاگ کو ڈبو کر ہم نے چھوٹا راجن کا غرور توڑا ہے۔ میرے دل میں اس دن ٹھنڈک پڑے گی جب میری مظلوم بہن کی طرح وہ خود بھی پیوندے خاک ہوگا۔ لی، تم نے یہ بات کہنے کے لیے بہت لمبا طریقہ اختیار کیا ہے۔ میں نے اسے جواب دیتے ہوئے اپنی آواز میں بھاری پن محسوس کیا۔ تم مجھے چائے پلائے بغیر بھی اپنی اس خواہش کا اظہار کر سکتی تھی۔ اس وقت میرا بدن ٹوٹ رہا ہے، دماغ ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ تم نے میری چائے میں کیا ملوایا تھا؟ میری آنکھیں بدستور بند تھیں۔ تھوڑی سی LSD وہ میرے اوپر جھکائی۔ ماسٹر، تمہاری آنکھیں اتنی چمکیلی اور خوفناک ہیں کہ میں تم سے نظریں ملا کر یہ بات کہتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ کوئی کتنا ہی
برا کیوں نہ ہو، اسے جان سے مارنے کی بات کرنا آسان نہیں ہوتا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ بینکاک میں راجن کے خون کے پیاسوں میں ایک کا اضافہ ہو چکا تھا۔ میرے حواس پر چھا جانے والی سرور کی لہر اتنی گہری ہو چلی تھی کہ میں خواہش کے باوجود لی سے کچھ نہ کہہ سکا۔ میں راجن کے لیے لی کے دل میں چھپی ہوئی بے پناہ نفرت کے بارے میں جان کر خوش تھا۔ لی مجھے LSD کے سہارے زیر کر کے خوش تھی۔ اسے جو کچھ کرنا تھا وہ کر گزری تھی۔ اس بارے میں اس سے کچھ کہنا سننا بے سود تھا۔ بحث کے نتیجے میں صرف تلخی پیدا ہو سکتی تھی۔ میں نے خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے مفاہمانہ خاموشی اور سپردگی نے لی کا حوصلہ بڑھا دیا۔ اس نے مجھے جس میزبانی کے ارادے سے اس شام اپنے گھر بلایا تھا وہ پورے اہتمام کے ساتھ اس کی انجام دہی کی طرف مائل ہوتی چلی گئی۔ میں ایک مدت تک شراب نوشی کی بری عادت کا شکار رہا۔ پیتا تھا تو بس پیتا ہی چلا جاتا تھا، لیکن ایسی بلا نوشی کے باوجود میں کبھی مدہوشی کی کیفیت سے دوچار نہیں ہوا تھا۔ LSD کے استعمال کے بارے میں وہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ وہ ہیروئن کی طرح متعدد طریقوں سے استعمال کی جاتی تھی۔ لی نے مجھے شکار کرنے کے لیے شاید اس کی کوئی خاص قسم چائے میں ملا کر دھوکے سے میرے دوران خون میں شامل کی تھی۔ اس کے اثرات بہت تیز اور گہرے تھے۔ اس دوران میں لی والہانہ انداز میں میرے ساتھ جو سلوک کرتی رہی، مجھے اس کی بدلتی ہوئی کیفیات کا مکمل ادراک تھا، لیکن اس کے ساتھ میرے ذہن میں عجیب و غریب پیکر اور اوہام بھی سر ابھارتے رہے تھے۔ جب فون کی گھنٹی بجی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ بھی میرے وہم کا کرشمہ رہا ہو۔ میرے لیے وہاں فون آنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ جب گھنٹی کئی بار بجی اور میں نے اپنے موبائل فون پر توجہ نہیں دی تو میرے برابر میں بستر پر دراز لی نے نرمی سے مجھے جھنجھوڑ کر دھیرے سے کہا، ماسٹر تمہاری کال آ رہی ہے، فون سن لو۔ گزرے ہوئے لمحوں میں میری ذات کی طرح سب کچھ لی کے بستر پر بکھر گیا تھا۔ میں نے بوجھل پپوٹے کھولے تو میرا موبائل فون لی کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے فون کا بٹن دبا کر کسل مندی کے ساتھ ہیلو کہا تو دوسری طرف سے چاؤ فان کی مسرت امیز اور چہکتی ہوئی آواز آئی، ماسٹر تم کہاں ہو؟ تمہاری لی کی خوابگاہ میں سنبھلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے مبہم الفاظ میں اپنی کیفیت بیان کی۔ غنیمت یہ تھا کہ LSD نے میرے ذہن کو پوری طرح معاف نہیں کیا تھا۔ وہاں بڑے بڑے لڑکھڑا جاتے ہیں، ہلکے سے کہے کے بعد اس کی آواز ابھری، میں نے تم کو بتا دیا تھا کہ مادام خطرناک مگر مزیدار عورت ہے۔ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں تم میری غیر حاضری میں یہاں سے نہ نکل گئے ہو۔ مجھے یاد آ گیا کہ وہ لی کے گھر کے باہر رک کر میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا تم کہاں چلے گئے تھے؟ مادام کو بتا دو کہ آج میں نے اسے پریشان کرنے والے پھوم پھاٹ کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے، اب وہ بھول کر بھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ یکا یک مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میں مسحری کے سرہانے سے ٹیک لگا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا باہر اسی نے گولی چلائی تھی؟ ہاں ماسٹر، اس نے پرجوش لہجے میں اسبات میں جواب دیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں مادام کا پرانا معتقد ہوں۔ اس نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ پھوم پھاٹ اسے پریشان کرتا رہتا ہے۔ آج اس کی شامت آئی ہوئی تھی کہ وہ میری موجودگی میں ادھر آ نکلا۔ فائر ہوتے ہی میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ میں اس کے پیچھے لگ گیا۔ لمبے تعاقب کے بعد میں نے لمپینی پارک کے قریب اسے گھیر کر ایسی مار لگائی ہے کہ وہ عمر بھر یاد رکھے گا۔ اس وقت چاؤ فان کی فون کال میرے لیے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئی۔ اس کی آواز سنتے ہی میرا ذہن LSD اور لی کے جسمانی سحر سے تیزی سے آزاد ہونے لگا۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تمہیں اسے الجھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہو سکتا ہے کہ اب وہ لی کو کوئی گزند پہنچانے پر تل جائے۔ میرا کیا ذکر ہے؟ کیا چاؤ فان کا فون ہے؟ لی نے اضطراری انداز میں سوال کیا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کر دیا۔ چاؤ فان کہہ رہا تھا، ماسٹر اب وہ بھول کر بھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ میں نے دل کھول کر اس کی پٹائی کی ہے۔ آخر میں نے اس کے بدن سے ایک ایک کپڑا اتروا کر اس کی گاڑی کے چاروں ٹائروں کی ہوا نکال دی۔ اب وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ وہاں ایک تماشا بنا ہوا ہوگا۔ اس کا پستول اور کپڑے میں اپنے ساتھ لے آیا ہوں، یہ مدام کی نظر کروں گا۔ اب زلزلہ آ جائے تب بھی اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ میں ذرا سی دیر میں آ رہا ہوں، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا اور
فون بند کر دیا۔ دوران گفتگو میں میری زبان سے اپنا نام سن کر لی مضطرب ہو گئی تھی۔ چاؤ فان سے میری گفتگو ختم ہوتے ہی وہ میرے پیچھے پڑ گئی۔ جب میں نے اسے پورا واقعہ سنایا تو فتح مندی کے احساس سے اس کا چہرہ دمک اٹھا۔ وہ مسرت سے مغلوب لہجے میں بولی، کسی پر برا وقت آتا ہے تو حالات اسی طرح رخ بدل لیتے ہیں۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ تم نے چاؤ فان کو باہر روکا ہوا ہے۔ اس نے جو کچھ کیا بہت اچھا کیا۔ تم بلا وجہ اس بیچارے کو ڈانٹ رہے تھے۔ پھوم پھاٹ بزدل عاشق ہے، اب وہ ادھر آئے گا نہ کسی کو اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بتائے گا۔ پیسے والے دل پھینک مرد انا پرست بھی ہوتے ہیں۔ دوسروں کو اس بارے میں بتاتے ہوئے وہ اپنی سبکی محسوس کرے گا۔ جو ہوا ہے وہ بہتر ہوا ہے۔ اور ہاں یہ تو بتاؤ کہ بیچارہ چاؤ فان باہر کیوں رکا ہوا ہے؟ تم اسے اپنے ساتھ اندر کیوں نہیں لائے؟ تم نے صرف مجھے بلایا تھا، اس کے بارے میں خاص طور پر کہا تھا کہ وہ مجھے یہاں پہنچا کر واپس چلا جائے۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ رک گیا۔ چلو جو ہوا بہتر ہوا۔ وہ تمہارے ساتھ اندر آ جاتا یا واپس چلا جاتا تو پھوم پھاٹ کے مقدر کا لکھا کیسے پورا ہوتا؟ پھوم پھاٹ کی حالت کے بارے میں سوچ کر میرا رواں رواں خوش ہو رہا ہے۔ تمہارا چاؤ فان بھی بہت ستم ظریف آدمی ہے۔ اس کے کپڑے اتروانے کے ساتھ چاروں ٹائروں کی ہوا بھی نکال آیا۔ وہ وہاں سے بھاگ سکتا ہے نہ وہاں رکا رہ سکتا ہے۔ اس کی گرل فرینڈ اس کی حالت دیکھ کر شرم سے زمین میں گڑی جا رہی ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ لڑکی اس مندر کی تاب نہیں لا سکی ہوگی۔ وہ اسے اس کے حال میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئی ہوگی۔ لی نے مخمور انداز میں ہلکا سا کہکہا لگایا اور انٹرکام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کے سنورے ہوئے بال اس وقت بے ترتیبی سے پیشانی اور شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہلکا پھلکا میک اپ معدوم ہو چکا تھا۔ میں خاموشی سے مسحری سے اتر کر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اپنے عکس پر نظر پڑتے ہی میں نے بوکھلا کر تولیہ سنبھال لیا اور اپنا چہرہ رگڑنا شروع کر دیا۔ میری وہ حیت قضائی دیکھ کر چاؤ فان کو مجھ پر دل کھول کر ہنسنے کا موقع مل سکتا تھا۔ میں نے چوکیدار سے کہا ہے کہ وہ چاؤ فان کو اندر بھیج دے۔ انٹرکام پر گفتگو سے فارغ ہو کر لی نے مجھے مطلع کیا۔ میں اپنا چہرہ صاف کر کے پلٹا تو لی اپنے نازک لبادے پر گون پہن چکی تھی اور اپنے بکھرے ہوئے بال سمیٹنے میں مصروف تھی۔ تم بہت ضدی اور سرکش عورت ہو، میں ملامت امیز لہجے میں تبصرہ کرتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرا ذہن بہت تیزی کے ساتھ صاف ہو چکا تھا، لیکن جسمانی طور پر میں تکان محسوس کر رہا تھا۔ لی نے مسکرا کر تیکھی نظروں سے میری طرف دیکھا اور آئینے کے سامنے چلی گئی۔ چاؤ فان اس گھر کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ اس گھر میں آنے کے آداب سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے خوابگاہ کے دروازے پر 2 بار ہلکی سی دستک دی اور لی سے اجازت ملتے ہی اندر آ گیا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک تھیلی جھول رہی تھی۔ اس نے کمرے کے وسط میں اپنے سر کو خم دے کر دونوں کو تعظیم پیش کی، پھر اپنے بائیں ہاتھ میں جھولتی ہوئی تھیلی لی کی طرف بڑھا دی۔ آج کیا لے آئے میرے لیے؟ لی نے اس کے ہاتھ سے تھیلی لیتے ہوئے لگاوٹ کے انداز میں سوال کیا۔ آج کی شام کے لیے میری طرف سے تمہارے لیے ایک یادگار تحفہ، چاؤ فان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس میں پھوم پھاٹ کے بدن سے اتروائے ہوئے 6 کپڑوں کے ساتھ اس کا پستول بھی ہے۔ 6 کپڑے؟ لی نے حیرت سے کہا۔ کیا وہ اس گرمی میں سوٹ پہنے پھر رہا تھا؟ ان میں 2 زیر جامے اور 2 موزے بھی شامل ہیں، چاؤ فان شوخی سے بولا۔ پھوم پھاٹ شہر کا جانا پہچانا رئیس زادہ ہے۔ لم پینی پارک کے علاقے میں ہر وقت بہت سے لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ اسے بہت سے لوگوں نے برے حال میں دیکھا ہوگا۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ اب میرا دل دکھانے والوں کا برا وقت آ گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ماسٹر نے تمہارا دل نہیں دکھایا ہوگا۔ چاؤ فان نے شوخی اور معنی خیز انداز میں لی سے وضاحت چاہی۔ اب میرے اور ماسٹر کے معاملے میں تمہیں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ ماسٹر شاندار آدمی ہے، ہماری آج کی ملاقات یادگار رہی ہے۔ لی نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ ماسٹر کچھ سست ہے، چاؤ فان نے غور سے میرا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں جو کچھ ہوا سو ہو گیا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ لی کے ساتھ اس کی خوابگاہ میں گزرے ہوئے وقت کا احوال چاؤ فان کے سامنے زیر بحث آئے۔ میں اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ گیا۔ لی نے ہم دونوں کو روکنا چاہا، لیکن میں رکنے پر آمادہ نہیں تھا۔ میں خوابگاہ کے
दरवाजे की तरफ बढ़ा था कि ली को अचानक कुछ याद आ गया। वो लपक कर शिकन आलूद बिस्तर की तरफ गई और तकिए के नीचे से नोटों की एक गड्डी निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दी। ये गड्डी तुम्हारी जेब से निकल गई थी, ली ने कहा। मैंने संभाल कर रख दी। वो डॉन की दी हुई गड्डी थी। इसे अपनी जेब में उड़सते हुए मेरी नजरें गैर इरादी तौर पर चौफान की तरफ उठ गईं। इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर रही थी और आंखों में कबीसाना चमक रखसा थी। चौफान की वहां मौजूदगी का भरम खुल गया था, इसलिए वो अपनी गाड़ी पोर्च में ले आया था। ली ने वहां तक आकर हमें गर्मजोशी से रुखसत किया और चौफान अपनी गाड़ी खुले हुए चोबी फाटक से बाहर लेता चला गया। मास्टर क्या बात है, तुम्हें कुछ चुप सी लगी हुई है? चंद सानियों के बाद चौफान ने संजीदा लहजे में जुबान खोली। पहले मैंने सोचा कि इसे डांट दूं, लेकिन इस तरह इसके सवाल की अहमियत बढ़ जाती। मैंने पुरसुकून रहते हुए कहा, ली बहुत बोलती है, अब मुझे खामोशी में मजा आ रहा है। कहाँ मदाम का मोमी वजूद और कहाँ तुम्हारा ये खादम खामोश रहकर इसी के बारे में सोच रहे होगे। वो चहकर बोला, 1 लाख बात की रकम बहुत बड़ी होती है। खुद फरामोशी के आलम में तुम इसे भी भूल गए थे। मदाम के दिल में बेईमानी आ जाती तो तुम डॉन के इस इनाम से महरूम हो सकते थे। वो हसीन और दलेर होने के साथ ईमानदार भी है। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, किसी एक औरत में इतनी खूबियां मुश्किल से यकजा होती हैं। मैं तुम्हारे इंतखाब की दाद देता हूँ। तुमने बैंकॉक में बहुत कार आमद औरत तलाश की है। डॉन इसे लंबी घोड़ी कह रहा था। इसने एक मोड़ काटते हुए शिकवा किया। डॉन अपनी मर्जी का मालिक है, वो किसी को कुछ भी कह सकता है। मैंने मदाम के सामने एक बात नहीं बताई। वो चंद सानियों तक खामोश रहने के बाद बोला, फोम फाट को छोटा राजन ने वर्गलाया हुआ था। तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? मैंने चौंक कर पूछा। जब मैं इसके कपड़े उतरवा रहा था तो वो रो देने वाले अंदाज में छोटा राजन को गालियां दे रहा था। इसने बताया, मदाम के लिए फोम फाट की तड़प देखकर छोटा राजन ने इसे मशवरा दिया था कि मदाम को जबरदस्ती उठवा लो या दूर रहकर इसे खौफजदा करो। वो बाजारी औरत है, डर कर पके हुए फल की तरह तुम्हारी झोली में आ गिरेगी। राजन इसे कहाँ मिल गया था? मेरा तजस्सुस बरकरार रहा। मास्टर, ये सब ऊंचे तबके के करिश्मे हैं। गरीबों की बस्तियों में शरीफ और रजील की पहचान बहुत आसान होती है। जैसे जैसे ऊपर के तबकों में जाओगे ये शिनाख्त मुश्किल से मुश्किल तर होती जाएगी। आला तबके में इंसान और शैतान सब एक होते हैं। शराफत की कोई कदर की जाती है ना कमीनों पर थूका जाता है। हर शख्स की इज्जत इसके माल के हिसाब से होती है। शहर के सारे मालदारों से छोटा राजन का करीबी मेल जोल है। वो इन्हें आए दिन अपनी दावतों में बुलाता रहता है। फोम फाट भी इसके दस्तरख्वान का कुत्ता होगा। मेरे मुख्तसर से सवाल के जवाब में इसने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल ली। फोम फाट तुम्हें भी पहचानता होगा, मैंने ताईद तलब अंदाज में कहा। इसने अपने सर को मायूसी से नफी में जुम्बश दी और बोला, अभी तुम्हारा खादम शहर में इतना मशहूर नहीं हुआ कि लोग इसे चेहरे से पहचानने लगे। हालात इसी डगर पर चलते रहे तो जल्द ही ऐसे भले दिन भी आ जाएंगे। क्या तुम्हारी पूरी कौम ज्यादा बोलने के मर्ज में मुब्तला है? मैंने जलकर पूछा। मास्टर, ये भी एक फन है जिस पर हर एक को मलका हासिल नहीं होता। अभी तुम इसी बारे में मदाम की शिकायत कर रहे थे, अब मुझसे शाकी हो। डॉन ज्यादा नहीं बोलता, मैंने गहरे तंज से कहा। वो दोगला है ना? बेसाख्ता इसकी जुबान से निकला। फिर इसने दोनों हाथों से अपना मुंह पीटना शुरू कर दिया। ये मैंने क्या कह दिया? मेरा दिमाग खराब है, मैं उल्लू का पट्ठा हूँ। मास्टर, मेरी इस बात को भूल जाना, समझ लेना कि मैंने कुछ नहीं कहा। इसने आखिरी 2 फिक्रे लजलजाई हुई आवाज में अदा किए थे। मैं बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। फिक्र न करो, ये बात डॉन तक नहीं पहुँचेगी, लेकिन हकीकत यही है। वो दोगला न होता तो तुम्हारी तरह बसियार को होता। इसका सबसे बड़ा बरम यही है कि वो जरूरत से भी कम बोलता है। इसने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश नहीं की, गैर मतबको तौर पर खामोश रहा। दूर से हिल्टन होटल की इमारत के आसार नजर आना शुरू हुए तो चौफान ने अपना सुकूत तोड़ दिया। मास्टर, मदाम से मिलकर तुम्हें खुश और चौंचाल होना चाहिए था। मैं देख रहा हूँ कि तुम खामोश हो।
لی کا نشہ گہرا ہے، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ رفتہ رفتہ اتر جائے گا، میرا زومانی جواب اس کے سر پر سے گزر گیا۔ ویسے بھی آج تم تھکے ہوئے ہو، پوری رات وائٹ ہاک کے چکر میں کالی ہو گئی، دوپہر کو میں پہنچ گیا، تمہیں ڈھنگ سے سونے کا موقع بھی نہیں مل سکا ہوگا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، آج رات کی نیند پوری کر لینے کے بعد کل چھوٹا راجن کے بارے میں کچھ سوچنا ہوگا۔ وائٹ ہاک کے بعد اب اسی کی باری ہے، تم اس کی خیر خبر رکھو، پتہ نہیں وہ کب تک موتی محل میں اپنا منہ چھپائے بیٹھا رہے گا۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، اب ڈان کو اس کے بارے میں تیزی سے خبریں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اس نے مضبوط اور پر امید لہجے میں جواب دیا، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اب بھی شہر کے بہت سے لوگ چھوٹا راجن کے آدمیوں سے چھپ کر ڈان سے ملنے آتے رہتے ہیں۔ وائٹ ہاک ڈوبنے کے بعد آنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ نمبر بنانے کے چکر میں کچھ لوگ چھوٹا راجن کے خلاف مخبری بھی شروع کر سکتے ہیں۔ وہ صحیح سمت میں سوچ رہا تھا، روزمرہ کی عام زندگی میں سب بنی کے یار ہوتے ہیں، زیر زمین دنیا کو میں نے بہت قریب سے دیکھا اور پرکھا تھا۔ وہاں ہر شخص چڑھتے سورج کی پوجا کرتا ہے، کسی بھی استاد، ماسٹر یا باس کی ساکھ کو ذرا سا نقصان پہنچے تو اس کے ساتھی اسے چھوڑ کر کائی کی طرح الگ ہو جاتے ہیں۔ اگر راجن کے قریبی آدمیوں میں سے ایک دو فرد بھی ٹوٹ کر ڈان سے مل جاتے یا راجن کو ڈبل کراس کرتے رہتے تو ہماری منزل بہت قریب آ سکتی تھی۔ ڈان نے تمہیں کچھ ہدایت کی ہے، اس کا دھیان رکھنا، میں نے اسے تاکید کی۔ ماسٹر تم فکر نہ کرو، ڈان کا کہا ہوا ایک ایک لفظ میرے سینے پر نقش ہو جاتا ہے، تم سے الگ ہوتے ہی میں اپنا کام شروع کر دوں گا۔ صبح ہونے سے پہلے یہ خبر شہر بھر میں گردش میں آ چکی ہوگی کہ جو چھوٹا راجن کا دشمن نہیں ہے وہ اس کا دوست سمجھا جائے گا اور اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو چھوٹا راجن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس نے مجھے ہوٹل کے قریب اتارا اور آگے روانہ ہو گیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔